السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور تمام احباب کا اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا عنوان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام۔ دوستو، ہم سب مل کر اس بیان کو سنتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی۔ مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو۔ امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا۔ مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے، 200-400 روپے مانگیں گے، رشتہ ناتا مانگیں گے، دھن دولت مانگیں گے۔ اس نبی نے مانگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں۔ اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا اور یوں کہہ کر کے مانگا، الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد ابی وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دھیان کرو گے تو انشاءاللہ بات پلے پڑے گی۔ کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہے۔ سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہیں، جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی۔ دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بندی، اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا۔ تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں، اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے
اور ایسا صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے. یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب ایسا صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خالہ بھانجی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. آج ہماری عورتیں تو دنیاوی ضروریات کی گپیں ماریں گی. تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامن کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، امی جان میرا درجہ بڑا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں. میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ذہانت تو دیکھیے، علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. خدا کی قسم، جس کو خدا کے سلام آئے، جن کو جبریل کے سلام آئے، حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، بالکل بیٹی ٹھیک ہے، بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے، آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ رشتے ناتے دنیا کے ہیں. لختے جگر میں نے تیرے ابا سے سنا، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی، اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی. تو خاتون جنت ہے فاطمہ، میں نے تیرے ابا سے سنا ہے اس بات کے مطابق جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضی کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا. میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی. تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مانگ کے لیا. ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے. مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا، مخفی اسلام رکھتے تھے. یہ اسلام کا شیر آیا، بہادر آیا تو تمام صحابہ کرام، بعض نے لکھا ہے جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان تھے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 39 مرد عورت پہلے تھے، 40 میں فاروق اعظم ہے. پھر بھی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں. اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے. کفر میں بڑے پکے تھے. پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے، ڈھلا آدمی ہر جگہ ڈھلا ہوتا ہے. ایک دن بت کی پوجا کر رہے تھے، اس بت میں سے آواز آئی، اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مت ماری گئی، مجھ پتھر کو پوج رہا ہے، خدا کی پوجا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، تردید ہوتی چلی گئی. کفار مکہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو، نبوت کو قتل کر دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو، یہ تحریک ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر اس کام کو کون کرے. سارے مکے والوں نے اتفاق کیا خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے.
पता चला कि काफिर भी बड़ा बहादुर शुमार करते थे, अपने जिम्मे ले लिया, तलवार ली, चल पड़े कत्ल के प्रोग्राम से, इरादे से। सहाबी रास्ते में मिले, उन्होंने तेवर बदले हुए देखे तो घर का रास्ता फेर दिया। कहा कि तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारे घर में दीन दाखिल हो चुका है। उसी वक्त तबीयत में मजीद जलाल आ गया, मेरे घर में दीन आ गया, ईमान आ गया, इस्लाम आ गया। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, दरवाजा जोर से खटखटाया। बहन समझ गई मेरा भाई आ गया जो अभी कुफर में डूबा हुआ है। सहाबी कुरान करीम पढ़ा रहा है, मियां बीवी को याद करा रहा है। आज मियां बीवी तो मिलकर क्या कुरान याद करेंगे, औलाद को कुरान करीम पढ़ाने के लिए आज का मुसलमान तैयार नहीं। सहाबी को छुपा दिया, अंदर दाखिल हुए, पूछा तुम क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फौरन जवाब दिया और कह उठे तुझे क्या मतलब है? पकड़ा है बहनोई को, मारा मारा, मार मार के बेहोश बना दिया। बहन उठी, कहने लगी है उमर आज क्या अपनी बहन को बेवा करने का इरादा है? उजाड़ने आए हो, बसे हुए घर को बर्बाद करने आए हो। बहनोई को छोड़ दिया, बहन को पकड़ लिया, इतना मारा, नाक से खून जारी, आंखों से खून जारी, मुंह से खून जारी, मारा है अपने दीन की वजह से। अल्लाह पाक ने बहन को तौफीक दी, वो कहने लगे है उमर दिल से निकाल दी ये बात कि मार मार के तौहीद की अमानत मेरे सीने से निकाल दोगे। ये तो खून के कतरे कतरे में बसी हुई है, रगो रेशों में बस चुकी है। तो मारता थक जाएगा, मैं मार खाती न थकूंगी। जिस माँ की छाती का दूध तूने पी रखा है, मैंने भी उसी का दूध पी रखा है। तेरा जितना जी चाहे मार ले, ईमान कार कल में का इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए शार कहता बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसिया बूटियां कुत्तों पे नुचवा दे। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, मेरे ईमान की ये कैफियत है। हम अपने दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते हैं। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, कीमा बना सकते हो, बिल्कुल जान खत्म कर सकते हो, पर ईमान का दामन नहीं छुड़ा सकते। औरत जात और हालत ये है बहन से नाम हक, आंखों से आंसू मुंह से खून जारी। उमर के दिल पे इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। सोचते हैं मेरे सामने कभी बोली नहीं, आज कैसे बोल रही है, क्या बात है? भाई से डर जाने वाली बहन, रोब खाने वाली बहन, कभी मेरे सामने कलाम नहीं किया। किस चीज ने आज इतनी ताकत दे दी, जुर्रत दे दी, शुजात दे दी, बहादुरी दे दी, स्पिरिट दाखिल कर दी। आज मुझे चैलेंज कर रही है, अलल ऐलान कहती है तू मारता जा, मैं मार खाती जाऊंगी। पीछे को हटकर बैठ गए और कहने लगे कि फातिमा मेरी बहन, अब तो वो दिखा दे तुम क्या पढ़ रही थी। ऐसे वक्त में भी कुरान करीम का तकद्दुस मलहूज है। पाकिस्तान के मुसलमानों, तुमने अखबारात में पढ़ा सुना, शर्म नहीं आई?
کریم کی توہین کی گئی، اللہ کے قرآن پہ پخانے کیے گئے، گندگی میں پھینکا گیا، جلایا گیا۔ آج اللہ کا قرآن میرے تیرے دروازے پہ کرلاتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے، اور مسلمانوں ہے کوئی میرا، او لوگوں میری توہین ہو گئی۔ اس کا وارث کون بنے؟ قرآن کریم کے وارث مدینے کے قبرستان میں سو گئے۔ فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا، کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، خامد بے ہوش پڑا ہے، ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے۔ قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے۔ عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی۔ آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کو تعویذ گنڈوں میں استعمال کرنے کو تیار ہے، مر جائے کوئی میت کی بغل میں رکھ کر قبر تک لے جانے کا مشغلہ بنا لیں گے۔ اور قرآن کریم کے وارث کہاں گئے؟ قرآن کریم کے مالک کہاں چلے گئے؟ جو یوں پوچھے بے ادبی کرنے والوں تم کون ہو؟ آج اگر کسی حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے فوراً سزا آ جاتی ہے، اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، حکومت کے کارندے حرکت میں آتے ہیں۔ اور سی آئی ڈی والوں، انٹیلیجنس والوں، کہاں گیا تمہارا محکمہ؟ اللہ کے قرآن کی بے عزتی ہو گئی۔ جاؤ فاطمہ بنت خطاب کی قبر سے جا کے پوچھو، لہو تھوک رہی ہے، خامد بے ہوش پڑا ہے، بھائی نے سر کے بال پکڑ کے مارا ہے۔ ارے اور اندازہ لگاؤ، ایک کو مارنے والا غیر ہو، رب ذوالجلال کی قسم یہ فاطمہ بنت خطاب کے جگر سے پوچھو، مارنے والا بھائی ہے، مار کھانے والی بہن ہے۔ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں کیا، قرآن کریم کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تو ابھی کافر پلیت ہے، وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے، پاک ہے، وہ دیکھوں گا ضرور، میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگی پانی لاتے۔ اندازہ لگاؤ، قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب، تیری ایک ایک ادا پہ روتی جاتی ہے، خون تھوک رہی ہے، پانی لا رہی ہے، اور پانی لا کر کے بھائی کے اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے، خون بھی تھوک رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں چپکے سے جھولی پھیلا دی، الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں، اندر کو تو پاک کر دے۔ باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے۔ غسل کرا دیا، قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا۔ تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو، سنتے ہو، مگر مردوں کے لیے آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں، کچہری میں جگہ کوئی نہیں، مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں، محلے میں جگہ کوئی نہیں، میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں۔ ادھر آ، فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی، صرف ایک آیت پڑھی، ادھر حضور صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली फैली हुई है, इधर फातिमा बिनते खत्ताब के आंसू हैं। एक आयत पढ़ने के बाद फौरन पुकार उठे और कहने लगे चलो ढूंढे गुलामों को, चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने, जमाने भर के गुलामों को आका कर दिया जिसने। ऐ मेरी बहन, मुझे भी ये दौलत मिलनी चाहिए जो दौलत तुझे मिली। और फरमाते हैं फातिमा, मैं गुस्ताखी के इरादे से चला था, कत्ल के इरादे से चला था, अब मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे गलियों में से घसीट के दरबार रिसालत में लेके जा। सजदे शुक्र किया बहन ने, इलाही तेरा शुक्र है मेरे भाई को हिदायत हो गई, मैं अपनी मार भूल गई, मैं अपना दुख भूल गई, अपनी परेशानी भूल गई, जख्मों को भूल गई। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे भाई को इस्लाम की दौलत मिल गई। दरबार रिसालत में सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, इस्लाम से मुशर्रफ इस्लाम हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया, नमाज की नीयत बांधने लगे। फारूक आजम ने पूछा क्या करोगे? कि नमाज पढ़ूंगा। अर्ज किया नमाज क्या चीज है? फरमाया मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह की याद है, इबादत है। था ना आखिर फारूक, हल्की से तो नहीं मांगी थी काली कमली वाले ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहादुर बोल उठा मेरे आका, वो दिन गए जब आप कोठड़ी में नमाज पढ़ा करते थे, छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। ये आज से पहले की बातें थी। सारी दुनिया हरम में इबादत करे, बैतुल्लाह में इबादत करे, आप कोठड़ी में नमाज अदा करे क्यों? इसी वक्त चलो बैतुल्लाह में नमाज होगी। हल्की, मैंने अर्ज किया था ना कि हल्की से नहीं मांगी नबी ने। और उधर वो जो था ना दारुल नदवा, जहां बड़े बड़े कुरैश इंतजार में बैठे हैं, अभी सर कटेगा नऊजुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अभी लाते हैं। बैतुल्लाह में तशरीफ ले आए और मक्के की तरफ बच्चे दौड़े लो, भी काम बन गया। जिस काम के लिए हमने भेजा था वो काम बन गया। नऊजुबिल्लाह नबी को शहीद कर दिया गया। सामने आए, फारूक आजम फरमाने लगे आओ, जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो वो मुकाबले में आ जाए, जिसने अपनी बीवी का सुहाग गुजारना हो सामने आओ। वो दिन गए जब तुम मेरे महबूब को तंग किया करते थे। अब उंगली का इशारा करोगे, मैं उंगली को काट के रख दूंगा। आपका इशारा करोगे, अपने महबूब की हिमायत में तुम्हारी आंख निकाल के फेंक दूंगा। खत्ताब के बेटे, तुझे तो हमने सर लेने के लिए भेजा था। कहने लगा ऐसा ही सौदा हुआ करता है, सर लेने आया था मगर सर दे बैठा हूं, सर दे बैठा हूं। अब तो यही हालत ये रहेगी, मेरा सर हो तेरा दर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। फारूक आजम मुसलमान हो गए, कुरैश सारे मायूस हो गए। लो भी अब खैर नहीं, अब मामला बिगड़ गया। परवरदिगार आलम ने वो शान बख्शी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर, जिस गली से तू निकल जाए, जिस बाजार से तू निकल जाए, उस बाजार में शैतान दाखिल होने की जरूरत नहीं करता। और यूं फरमाया, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता और खत्म नबूवत का ताज मेरे सर पे ना होता तो मेरे बाद तुझे नबी बनाया जाता।
اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالی کملی والے دلہا بن کر آئے۔ جس کا داماد امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس کی عظمتوں کا۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں جلیل القدر مرتبہ، عظیم مرتبہ، اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار پہ، وہ کہتا تھا میری ہے، مسلمان تو نہیں تھا، منافق تھا، وہ کہتا تھا میری ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے، تیرے پاس شاہد نہیں، گواہ نہیں۔ منافق جانتا تھا کہ فاروق اعظم تیز مزاج آدمی ہے، فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کریں آپ۔ تلوار پہ جھگڑا ہے ہمارا، یہ کہتا میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے۔ یہودی نے چپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں۔ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی کہنے لگا، اور فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں میں، تو کیوں آیا یہاں؟ کہنے لگا جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی۔ دیکھو نا یہ تو یہودی ہے، کافر ہے، اس کو تلوار دے دی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا۔ دیکھو نا آپ اتنے غیرت والے آدمی ہیں کہ اچھا اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھو، ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں۔ فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری، اڑا کے رکھ دی۔ فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا، اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ اڑا دی۔ میرے تیرے ورگا ہوں نا اوشی جیڑا کچھ آدھا اپنی زبان گندی کریں گا پیٹوں کو کیا۔ صحابہ رسول کو تبرہ کرے، اپنی زبان گندا کردہ کھڑا، اپنی زبان بکدا پیا، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اور میں آدھا تیری دھی کو مندہ کڈھے وال اپنی زبان گندی کرتا ہے، تینوں غیرت دا جوش کیوں آندا ہے؟ تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے، تو قتل کر دیتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا۔ اور رب ذوالجلال کی قسم میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ۔ کیوں گالی دے کوئی کسی کو؟ کہاں سے جرت آ گئی؟ کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے کی؟ وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں دی جائے؟ وہ مذہب ہے کوئی؟ وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو، سب و ستم ہو، تبرہ ہو؟ آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی، ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب و ستم کرنے والا اور کون ہے ام عائشہ کو بھونکنے والا۔ اور میرا ایمان ہے، میں یہ جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا، میرا ایمان ہے جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اماں کی شان میں گستاخی سنی، جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا، تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا،
सवा नेज़े पे सूरज होगा और 50,000 साल का एक दिन गुजरेगा, और जब तू काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हौज़े कौसर पे जाएगा, मेरा ईमान है अम्मा ऐसा तेरा दामन पकड़कर चटक के पूछेंगी, बेटा तू ही था जो मेरी शान में गालियां सुना करता था। तमाशा नहीं है, दीन है, दीन। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अजीम हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में इस्लाम के नाम पर 18,000 शहर फतह किए, 18,000 शहर फतह किए। कोई माई का लाल ऐसा काम कयामत तो आ सकती है, मगर फारूक आजम की तरह तू फतह तो करके दिखाए। जिन लोगों ने फारूक आजम की शक्ल देखकर बैतुल मुकद्दस की चाबियां हवाले की थी, जब लोगों ने फारूक आजम को गालियां देनी शुरू की, अल्लाह पाक ने तुमसे क़िबला अव्वल छीन लिया। जाओ, तुम इस काबिल ही नहीं, जिसके चेहरे की बरकत से तुम्हें बैतुल मुकद्दस मिला था, उसको बकवास कर रहे हो। जाओ, अब बैतुल मुकद्दस मैं यहूदियों को तो दे सकता हूं, मगर गालियां देने वालों को नहीं दूंगा। बड़ी अजमत के मालिक है सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, जिन्होंने अपने दौरे खिलाफत में वो अदल किया। अब वो मुनाफिक की गर्दन जो उड़ा दी ना, मुनाफिक तो बेशुमार थे, ऊपर से मुसलमान बने हुए थे, अंदर से पक्के यहूदी थे। हाय हाय, देखो बिल्कुल बेगुनाह अपने दरवाजे पे, अरे भाई इकराम करना चाहिए था, कलमा गो को कत्ल मार कर दिया। हाय हाय हाय, सारे इकट्ठे होके और दरबार रिसालत में गए, दरबार रिसालत में गए। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय हाय। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? अरे बस वो तुम्हारा है ना, वो कौन? अरे वो बड़ा, आपने बड़ा बना रखा है ना उसे। कौन? अजी वो है ना जिसको फारूक आजम कहते हैं, उमर। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ क्या बात है, बिल्कुल बेगुनाह, बेकसूर, बेखता, बड़ा नेक आदमी, हाजी काजी नमाजी, तलवार मारी गर्दन उड़ा दी मुसलमान की। हाँ, यही तो दुख हुआ, मुसलमान को मार दिया, बदला दिलवाओ, जल्दी करो। उन्होंने सोचा चलो हमारा तो एक कमीना गया, पर बदले में फारूक आजम को कत्ल करेंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को बुला भेजा, बुला के फरमाया ए फारूक, ये क्या बात कह रहे हैं? कहते एक मुसलमान को आपने कत्ल कर दिया बगैर किसी वजह के। फारूक आजम परेशान हुए, मैं अब क्या करूं? उधर से जिब्रील अमीन कुरान लेकर आ गया, फला व रब्बिक। लोगों, वो कितनी बड़ी शान के मालिक होंगे जिनकी जरूरतों के मुताबिक कुरान उतरा। फला व रब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम, मुझे अपनी कुदरत कामला की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी परवरदिगारी की कसम, ला युमिनून, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुसलमान बन ही नहीं सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। और मेरे महबूब जो तेरे फैसले को पलट दे, जो तेरा फैसला ना माने, वो मुसलमान काएगा। मैं खुदा कसम खाता हूँ, फारूक ने मुसलमान नहीं मारा बल्कि यहूदी मुनाफिक मारा है। जब कुरान करीम आ गया, बड़े भाग्य वहां से कपड़े झाड़ते हुए कहने लगे तौबा तौबा, इसकी तो आसमानों तक बात जाती है, आसमानों तक। वो फारूक
بیتullah میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. عرض کیا میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھا کروں. فرمانے لگے عمر اللہ کے امر کے بغیر میں تو سانس نہیں لیتا. اسی وقت قرآن کریم آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. 17 مقام ایسے ہیں, یاد کر لیا کرو کوئی بات. ویسے تو تمہارے بڑے یاد رہتے ہیں میرے بینک میں کتنے ہیں, فلاں سے کتنے لینے ہیں, مسئلے یاد نہیں رہتے. 17 مقام ایسے ہیں جو فاروق اعظم نے فرش پہ چاہا, میرے اللہ نے عرش پہ وہی چاہا. فاروق کی تمنا کے مطابق قرآن اترا. پردے کے مسئلے میں, بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں, مقام ابراہیم پر نماز کے مسئلے میں, منافق کے قتل کے مسئلے میں, کتنی مقامات آتے ہیں قرآن کریم میں جو فاروق اعظم نے خدا کی زمین پہ چاہا, اللہ نے اسی کو پسند کر کے عرش پہ چاہا. کتنا بڑا آدمی ہے جس کی چاہت عرش والے سے مل جائے. اور پھر ساری زندگی انصاف کیا, اس قسم کا عدل کیا, اس قسم کا انصاف کیا کہ دنیا شاہد ہے. اولاد کی تربیت کی ہے, اپنی اولاد کو سنبھالا ہے. حکومت ہے فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ. چھوٹا سا آپ کا پوتا کھڑا ہے ابو موسیٰ اشعری سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے, اس نے بیت المال میں یعنی سٹور میں خزانے والے کمرے میں جھاڑو دی. وہاں سے ایک درہم ملا مٹی میں سے, کوڑے کباڑ میں سے چونی مل گئی. ابو موسیٰ اشعری نے فاروق اعظم کا ننھا سا چھوٹا سا پوتا کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. بچہ ہے, کوئی شے لے لے گا, کوئی مالک تو نہیں اس کا, یہ تو گرا پڑا ملا ہے, کوڑے کرکٹ میں سے ملا ہے, اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا. پوتا دادا کے پاس چلا گیا. فاروق اعظم نے جب بات کی تو پتا چلا بچے کے کچھ منہ میں ہے. فرمایا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ عرض کیا دادا جان پیسہ ہے. کہاں سے آ گیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دیا. نکال کے دیکھا تو 1 درہم. خوش نہیں ہوئے, میرے پوتے کے ساتھ محبت کی ہے, خوش نہیں ہوئے. بلایا ابو موسیٰ اشعری کو اور فرمایا ابو موسیٰ اس اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آیا. قوم کا پیسہ, بغیر تقسیم ہوا پیسہ, بیت المال کا ٹکا تو نے میرے بچے کو کیوں دیا؟ مار مار کر تیرا بگاڑ دوں گا. یوں تربیت کی ہے فاروق اعظم نے اپنی اولاد کی. آج ہم گڑپ سڑپ مل جائے صحیح اولاد کا کھاتا پورا ہی پورا کرنا. پھر وہ فاروق جس کا آخری وقت آیا تو نماز میں, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا, کوئی آپریشن روم میں مرے گا, کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا. فاروق اعظم کو چھرا مارا گیا فجر کی نماز میں, بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا بیٹا جا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلا جا اور جا کر میرے لیے ایک بھیک مانگ لا. اور جا کر کے بھیک مانگ. عائشہ صدیقہ مالکہ ہے اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے, ابو بکر صدیق دفن ہے, ایک قبر کی جگہ ہے. عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر. اس کو بس للہ اجازت دیجئے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے. اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں.
اور آج میری یہ حالت ہے، پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمروں کا بس بال بال۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جالا اس کی حضور، کیسے آوے پیش وہ رب غفور، نہ معلوم کیا بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں، فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ واہ عائشہ صدیقہ، تم نے اچھا صدقہ کیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ ارے 4 پیسے اللہ نام پہ دو گے تمہیں امید اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ مگر اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے، میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، جاؤ میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی۔ جب واپس آئی حضرت عبداللہ بن عمر، ادب دیکھو، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اما عائشہ کا جواب لیٹ کر سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اٹھا کے بٹھایا، بتایا کہ اجازت مل گئی، رونے لگے۔ انصاف کا دم بھرنے والوں، عدل کا نام لینے والوں، آؤ فاروق کا آخری انصاف دیکھو، آخری۔ یوں فرمایا ابھی مجھے سانس آ جا رہے ہیں، جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا دم نکل جائے، مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جنازے کی تیار کر چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو، میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا۔ کیوں؟ کیا کریں گے وہاں لے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے۔ حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے، 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، او میاں دبا کے لے لیا ہوگا، کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا کہ آج کی اجازت پھر دو، اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا، قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ جس نے ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوری اگر غربا کو لا کے بھی دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا۔ جب فاروق اعظم کا انتقال ہوا، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیوائیں روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبر گیری کیا کرے گا؟ تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا، کون عام موت مرا ہے۔ عثمان ذی النورین
شہید مدینہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم شہید مدینہ ہیں، بلکہ شہید مسجد نبوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے فاروق اعظم کو چھرے مارے گئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو، حدیثوں کو یاد رکھو، تاریخی واقعات کو یاد رکھو، اور جسے شک ہو، جسے یقین نہ ہو، وہ آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھے او کالی کملی والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ صدیق اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ فاروق اعظم کا تھا۔ یوں فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں ساتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی تمام صحابہ کرام کے خادم بنو، سارے صحابہ پکے سچے، اہل بیت سچے، تمام کے تمام جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں، کسی کی برائی نہ کرو۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان ہوگی۔ باقی ان دنوں میں لوگوں میں دستور ہے، رواج ہے، شہادت نامے غلط کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جنگ نامے پڑھنے کا، جنگ زیتون پڑھنے کا، اور غلط روایات قسم کی باتیں سننے کا۔ اس لیے ہماری گزشتہ دوسرے تیسرے سال کی کیسٹیں ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہاں میرے لڑکا باہر طیب دروازے پہ لیے بیٹھا ہے، میں نے خود منگائی ہیں تاکہ عورتیں سنیں، مرد سنیں، پڑوسنے سنیں، آپ سنیں، گھر والے سنیں، اور اہل بیت کی محبت سے واقف ہوں، ان کی عظمت سے واقف ہوں، ان کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔ تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کتنی بڑی شان ہوگی اس جوان کی جو حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا۔ ایک بات عرض کر دوں، آخری معمول چھوٹی سی بات ہے، یہاں کندھے پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اپنے کندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے آئے تو فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ، کتنی شاندار سواری ہے، کتنی شاندار سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر یوں بھی کہو نا کہ کتنا شاندار سوار ہے، سوار بھی کتنا شاندار ہے، کتنا بہترین ہے۔ تو کیسٹ میں آپ کو سب کچھ ملے گا، اور میں جمعہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حسین کے کان میں اذان کس نے دی، حسین کے حلق میں گھٹی کس نے ڈالی، حسین کھیلتا کہاں تھا، حسین کی زندگی کس نے بنائی، تربیت کس نے کی، تعلیم کس نے دی، کس ماحول میں ہوئی، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سویرے سویرے آنا۔ باقی ان دنوں میں شہادت امام حسین کی کیسٹ لے جاؤ، خود سنو، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، بیٹھکوں میں، گھروں میں بیٹھ کر سنو، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر محبت کے ساتھ ہوگا، یہ بھی اجر عظیم کا ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ قاری عبدالاول کے سسر کو تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ایک اور ساتھی ہے، ان کا بھائی بیمار ہے، میری طبیعت پورا ہفتہ ہو گیا بڑی ناساز ہے، دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کلی عطا فرمائے، موت آئے تو سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ سارے صحابہ کرام کا خادم بنا، صحابہ کرام کا غلام بنا، اہل بیت کا غلام بنا، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بدعات اور رسومات سے بچا، پروردگار عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ محرم میں جو جائز کام ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بدعات قسم کی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، صحابہ کرام دیا، اہل بیت دیا، ان سب کی ہمیں غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے۔ حاجی عبد الرمضان صاحب کا بچہ
اسپتال میں داخل کرائیں گے، مقبول نام ہے، بازو کا آپریشن ہوگا، اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ اور بھی کئی لڑکیوں نے کہا ہے دعاؤں کے لیے، اللہ پاک ان کی مشکلوں کا آسان فرمائے، اللہ پاک سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو اپنے خزانے